السلام علیکم دوستو، میں ضمیر طالب برطانیہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کل پاکستان کی حکومت PDM کی گورنمنٹ نے اپنے سیاسی مخالفین پر اور صحافیوں پر کیسز کی بھرمار کر رکھی ہے۔ کسی کو غدار کہہ کر پکڑا جا رہا ہے، کسی پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، اور کسی پر کسی توہین عدالت وغیرہ یا کسی ادارے کی توہین یا اسی قسم کے اور بہت سارے جھوٹے کیسز بنا کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور ان میں جو لوگ بظاہر اچھا نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، وہ ساتھ ساتھ TV پر بیٹھ کر یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ سیاسی لوگوں پر کیسز نہیں ہونے چاہیے، سیاسی لوگوں پر کیسز نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے نواز شریف پر بھی کیس کیے ہوئے ہیں، شہباز شریف پر بھی کیس کیے ہوئے ہیں، اور انہیں بھی جیل میں رکھا ہے، مریم صاحبہ کو بھی جیل میں رکھا ہے، زرداری صاحب کی کیسز ہیں، اور بہت سارے لوگوں پر کیسز ہیں۔ حضور، آپ کی یہ بات تو درست ہے کہ سیاسی لوگوں پر کیسز نہیں ہونے چاہیے، جھوٹے کیسز نہیں ہونے چاہیے، سیاسی کیسز نہیں ہونے چاہیے، لیکن وہ جو کیسز جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، وہ کرپشن کے کیسز ہیں، وہ 1100 ارب روپے کی چوری کے کیسز ہیں، وہ آپ نے اس ملک کے غریب عوام کے منہ سے نوالا چھینا ہوا ہے، وہ آپ نے اس ملک کے لوگوں کے بچوں سے دوائیاں چھینی ہوئی ہیں۔ 11 کروڑ لوگ غربت کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ پیسہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا، ہر حال میں واپس کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ طاقتور لوگوں کو ساتھ ملا کر پاکستان کی عدالتوں سے ریلیف لے لیا ہے، کچھ نیب کے قوانین تبدیل کر دیا یا نیب کو بھی بند کر دیا ہے، اپنے کیسز ختم کروا لیے ہیں کافی حد تک، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب آپ کو کچھ بھی واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک عدالت پاکستان کے عوام کے دلوں میں چل رہی ہے، اور پاکستان کے عوام کے دلوں میں آپ مجرم قرار پا چکے ہیں۔ آپ کو یہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا، ہر حال میں واپس کرنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے جیسے پاکستان کے عوام کا شعور بیدار ہوتا جائے گا، جیسے جیسے پاکستان میں عوامی حکومت بنتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے لوگ اقتدار میں آتے چلے جائیں گے، صحیح جمہوریت پاکستان میں آتی جائے گی، ایسے تیسے یہ لوگ آپ کے دروازوں پر آتے جائیں گے، آپ سے اپنی دولت واپس لیں گے۔ یقین جانیے، یہ لوگ آپ کی نسلوں سے پیسہ واپس لیں گے، آپ کی قبریں کھود ڈالیں گے، لیکن یہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو، یہ بخشیں گے نہیں آپ کو۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کا یہ پیسہ واپس کریں اور پاکستان کے لوگوں سے معافی مانگیں، اس کے بعد سیاست میں آئیں۔ اگر پاکستان کے لوگ آپ کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ گھر تشریف رکھیے۔ دوسری بات، محترمہ مریم نواز صاحبہ فرما رہی تھی اپنی ایک تقریر میں کہ میری موروثیت پر لوگوں کو بہت ساروں کو اعتراض ہے، بہت تکلیف ہے، تو یہ موروثیت نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ جو انہیں مسلم لیگ نون کا نائب صدر بنا دیا گیا ہے اور چیف آرگنائزر بنا دیا گیا ہے، اور شاید خاقان عباسی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ موروثیت کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات درست ہے کہ موروثیت ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی، لیکن یہ کوئی کوالیفیکیشن بھی نہیں ہوتی۔ کسی شخص کو کسی عہدے سے اگر وہ کوالیفائڈ ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے کوئی عہدہ، اور اس سے محض اس لیے اس عہدے سے دور نہیں رکھا جانا چاہیے کہ اس کا کوئی بزرگ پہلے اس عہدے پر کام کر رہا ہے یا کر چکا ہے، لیکن اگر کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے تو صرف نواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ عہدہ نہیں ملنا چاہیے۔ رہی بات لوگوں کی محبت کی، تو محترمہ، آپ نے جہاں جہاں سیاسی کمپین کی ہے، الیکشن کی کمپین کی ہے، گلگت بلتستان سے لے کر کشمیر سے لے کر پنجاب کے ضمنی انتخابات تک، وہاں وہاں نون لیگ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ہے وہ محبت جو پاکستان کے عوام آپ سے کرتے ہیں۔ نہ تو پاکستان کے عوام آپ سے محبت کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ پاکستان کے عوام سے محبت کرتی ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے عوام سے محبت کرتی ہوتی تو یہ جو آپ کو دوبارہ لانچ کرنے کا ایک ڈرامہ کیا گیا ہے، تو برطانیہ سے واپس آتے ہوئے دبئی ایئرپورٹ پر آپ سونے کا تاج نہ پہنتی۔ ایک ایسے ملک کی سیاسی رہنما جو ملک آپ کے والد محترم کی
محبتوں اور شفقتوں کے نتیجے میں ڈیفالٹ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ اس ملک کی ایک سیاسی رہنما تاج پہن کر دنیا کو، سونے کا تاج پہن کر دنیا کو کیا پیغام دے رہی، اور پاکستان کے وہ غریب عوام، 11 کروڑ عوام جو آپ کے گھرانے کی محبت اور شفقت کے نتیجے میں 11 کروڑ عوام جو غربت کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، اور وہ لاکھوں لوگ جن کے گھر سیلاب میں بہہ چکے ہیں، وہ اپنے ڈوبے ہوئے گھروں کو دیکھ رہے ہیں اور پانی کے کنارے پر ننگ دڑنگ، جن کے پاس پہننے کو مناسب کپڑے بھی نہیں ہیں، مناسب لباس بھی نہیں ہے، ان کے بچے سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، ان کو سونے کا تاج، لاکھوں روپے کا لباس، لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی جیولری اور قیمتی پرس دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ ماسوا اس کے کہ آپ ان کی غربت کا مذاق اڑائیں۔ یہ ہے آپ کی محبت جو آپ ان غریبوں سے کرتے ہیں، اور غریب آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ تو پہلے ہی وہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ اگر پاکستان میں کبھی منصفانہ انتخابات ہوئے، منصفانہ الیکشن ہوئے، تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ فوش فلمیں بنوا کر اور چلوا کر وقتی طور پر کچھ لوگوں کو مجبور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی ملک کا انتخاب نہیں جیتا جا سکتا۔ یہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ آخری بات مجھے پاکستان کے سابق صدر زرداری صاحب کی خدمت میں گزارش کرنی ہے کہ خدا کرے یہ جو افواہ آپ کے بارے میں پھیلی ہوئی ہے، یہ جو خبر آپ کے بارے میں پھیلی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں عمران خان کو قتل کروانے کے لیے، خدا کرے کہ یہ جھوٹی ہو۔ ویسے تو یہ پاکستان میں پھیل چکی ہے، اور شیخ رشید صاحب کو بھی اس بات کے دہرانے کی ضمن میں ہی آپ نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا ہے۔ خدا کرے کہ یہ خبر جھوٹی ہو، لیکن اگر یہ سچ ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے باز آ جائیں۔ یہ آگ مت لگائیں، اس لیے کہ یہ آگ پھر بہت پھیلے گی۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر دوسرے بھی ایسا کریں گے۔ یہ آگ اگر پھیل گئی تو یہ آپ کے دامن تک بھی آ جائے گی، پھر پاکستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر یہ ریت چل پڑی کہ جو سیاسی مخالف جس کو ہرانا ناممکن ہو جاتا ہے اس کو مروا دیا جائے دہشت گرد تنظیموں سے، تو اس سے نہ صرف یہ کہ سیاستدان مرنا شروع ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ دہشت گرد تنظیمیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائیں گی، پھر آپ لوگوں کو چھپنے کی کہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اس سے باز رہیں، اس ریت کو مت پھیلائیں، وگرنہ کوئی نہیں بچ سکے گا۔